السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ کے ولی کی یاد میں اس جلسے کو سجایا گیا، اس کا نام ہی رکھا گیا یادگار امین شریعت۔ سبحان اللہ۔ جن کی یاد ہم منا رہے ہیں وہ یوں کہا جائے کہ ان کے متعلق تو بھیجا نہیں کہ وہ یادگار مفتی اعظم بھی تھے اور یادگار اسلاف بھی تھے۔ تقریباً 1965 یا 64 سے کانکیر چلے گئے تھے رائے پور میں، تو 2014 تک کانکیر رہے، یعنی 50 سال کا عرصہ ہے نا، کہ 40 سال، 74 84 94 50 سال، کم و بیش 50 سال یا 48 سال یا 40 سال اس سرزمین پر گزارے گی۔ کس کے نواسے؟ اعلیٰ حضرت کے نواسے۔ کس کے پوتے؟ استاد زمن حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کے پوتے۔ کس کے بھتیجے؟ مفتی اعظم اور حجت الاسلام کے بھتیجے۔ کس کے خلیفہ؟ مفتی اعظم کے خلیفہ۔ کس کی ہم شکل؟ مفتی اعظم کی ہم شکل، وہ حضور امین شریعت، حضور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یعنی نسبتیں کیسی اعلیٰ، کتنی بڑی، مگر تقریباً 20 سال تک، 18 سے 20 سال یا 15 سے 20 سال ایسے گزرے ہیں ان کی زندگی کے کہ علاقے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ ایک مولوی صاحب سمجھتے تھے، امامت کرنے والا مولوی۔ عالم یہ تھا کہ سائیکل چلا کر جاتے تھے دیہاتوں میں اور دین کی دعوت دیتے تھے، جنگلوں میں جا کر، ان علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں سائیکل چلا کر۔ تقوی و طہارت کا عالم یہ تھا، آج اس کا عشیر بھی ہمارے اندر نہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ جائے، پیسہ کیسے ہاتھ آ جائے۔ نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، 40-45 سال تک امامت کی، امامت کرتے تھے تو جو وقت دیتے تھے اس کی جو تنخواہ آتی تھی، تو حال یہ ہوتا تھا کہ آج اگر کہیں پروگرام میں چلے گئے، عشاء کی نماز میں نہیں ہے، عصر کی نماز میں نہیں ہے، ظہر کی نماز میں تھے، مغرب میں نہیں ہے، یا مغرب اور عشاء میں نہیں ہے اور کبھی عشاء میں نہیں ہے، جب مہینہ پورا ہوتا اور تنخواہ آتی تو خود سے جوڑ کر رکھتے تھے کہ پورے مہینے میں میں کون سے دن جو ہے کون سی نماز میں نہیں تھا، اپنی تنخواہ جوڑتے اور وہ وقت جوڑتے، اور اس حساب سے جب تنخواہ پوری کا پوری وقت دیتے تو اتنے پیسے نکالتے اور ٹرسٹیوں کو واپس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت میں نہیں تھا تو یہ اجرت جو ہے وہ آپ کی صحیح نہیں، میں نے وقت
بتاؤ یہ تقویٰ کہاں سے آتا؟ یہ تقویٰ، اور یہی تقویٰ ہے جس نے انہیں با کمال کر دیا. یہی تقویٰ ہے، با کمال کر دیا. بھیا یہ تقویٰ اختیار کر، چونکہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اور یہی نسبتیں ہمارا اعجاز ہے، یہی نسبتیں ہمارا فخر ہے. یہی نسبتیں ہمیں آخرت میں کام آئے گی، اور انہی نسبتوں کے سہارے ہم قبر اور حشر کی منزل کو طے کریں گے. نسبتیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں، اور نسبت ہی سے شے ممتاز ہوتی ہے. ایک کپڑے کی حیثیت بالآخر کپڑا ہے، جوتے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ پیروں میں ہوتا ہے، مگر فرق ہے جوتے جوتے میں. عام آدمی کے پیر سے لگی ہوئی جوتی کو کوئی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، مگر نسبت والوں کی پیر کی جوتیوں کو سروں پر اٹھایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نسبت کا کمال. جوتیاں بالآخر جوتیاں، مگر نسبتیں ایک عام کے پیر سے لگی، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، اور وہی جوتی کسی صاحب نسبت، صاحب کمال کے پیر پر لگ گئی تو اب لوگ اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. کپڑا پھر کپڑا ہوتا ہے، اور ہر کپڑے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. کچھ کپڑے پیر میں پہنے جاتے ہیں جس کو موزے کہتے ہیں، کچھ سر پہ پہنے جاتے ہیں جس کو ٹوپی کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے. کچھ جسم پر پہنے جاتے ہیں اس کو کپڑے کہتے ہیں، یعنی کرتا کہتے ہیں، شرٹ کہتے ہیں، جو بھی ہے. مگر ان کپڑوں میں بھی فرق ہے. ایک کپڑا ہمارے اور آپ کے بدن سے لگا، کوئی حیثیت نہیں. ایک کپڑا قرآن پاک سے لپیٹ کر رکھ دیا گیا. ایک ہی تھان سے نکلے ہوئے کپڑے کی ایک کپڑا بدن پر لگا، کوئی حیثیت نہیں. اور اسی تھان سے نکلا ہوا کپڑا اگر قرآن پاک پر لگ جائے تو پھر اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور اس کا اعجاز ایسا بڑھ جاتا ہے، اس کی بلندی ایسی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے ہم اس کپڑے کو چھوتے ہیں. وجہ کیا؟ کہ نسبت قرآن اس کپڑے کو حاصل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے پہنا ہوا کرتا، سب پہنتے ہیں کرتا، مگر یہی کرتا اگر غوث اعظم کے جسم سے مس ہو جائے، دنیا کا کوئی کپڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ تو تھا ایک کپڑا. تلوار اگر سب کے ہاتھ میں ہو تو تلوار ہے، مگر مصطفیٰ کے ہاتھ سے مس ہو جائے تو پھر
یا تو اس کو ذوالفقار کہتے ہیں، اور پھر وہ مصطفیٰ سے علی کو مل جائے تو صدا آتی ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تلوار تو تلوار تھی، تلوار میں کیا خاصیت؟ تلوار کہے گی بھیا ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ تو صحیح، تاریخ کے اوراق پلٹ تو صحیح، تاریخ کو پڑھ تو صحیح، میرے اندر کمال نہیں ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ تلوار کہے گی کمال میرا نہیں، مگر جس کے ہاتھ میں تھی وہ بڑا باکمال تھا۔ اسی لیے میرے تعلق سے کہا گیا لا سیف الا ذوالفقار۔ کیوں؟ ذوالفقار کو نسبت حاصل ہو گئی علی سے، مصطفیٰ سے نسبت حاصل۔ تو بہرکیف نسبتوں کی بہاریں ساری ہیں۔ آپ یہاں پر جمع ہوئے، 500 روپیہ دے کر بھی کوئی کارپوریٹر اگر اتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہے تو کچھ لوگ ہو جائیں، کچھ لوگ ہو جائیں، مگر اپنا وقت دیکھ کر کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، چلو بھیا پیسے وصول ہو گئے، چلے جائیں گے۔ یہاں پر نہ منتظمین نے آپ کو کوئی پیسہ دیا، نہ لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ آؤ گے تو کھانا کھانے ملے گا، کچھ نہیں، گھر سے کھا کر آئے، پھر گھر جانا ہے، تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا؟ تو آپ کہو گے کہ ہم اس نسبت سے برکتیں حاصل کرنے آئے ہیں جو حضرت امین شریعت کو اپنے بزرگوں سے حاصل۔ تو یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں۔ اتنے بڑے مجمع کو اگر کسی نے روک کر رکھا ہے تو وہ بھی نسبت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی نسبت ہے۔ ورنہ کوئی کسی کے لیے ٹھنڈیوں کے دنوں میں کوئی کسی کے لیے نہ رکے، مگر یہاں پر جو لوگ جمع ہیں، آپ جمع ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی لیے چونکہ نسبت ہے، نسبت ہے اس جلسے کو کسی اللہ کے ولی سے۔ تو نسبتوں کا سارا معاملہ ہے، نسبتیں وہ کام کرتی ہیں جو ہم اور آپ چلا کشی میں نہ کرتے۔ ایک انسان صبح شام وظیفہ پڑھتا رہے، میرا کام یہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے، تو کام ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر یہی کام کسی صاحب نسبت کی طرف لو لگا کر وہ کرے تو اس کے پڑھنے میں فائدہ ہو نہ ہو، مگر نسبت اس کا کام ضرور کرا دے۔ یہ ہے نسبتوں کا کمال۔ نسبتیں کیا کرتی ہے، نسبت سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور ایک اسی کلام میں آگے فرماتے ہیں، آگے ایک شعر سرکار مفتی اعظم نے لکھا کہ دہریہ الجھا ہوا ہے دہر کے پھندوں میں یوں، دہریہ الجھا ہوا ہے دہر کے پھندوں میں یوں، سارا الجھا سامنے ہے پر سرا ملتا نہیں۔ آپ نے ابھی ٹھنڈیوں کا سیزن ہے، اب تو لوگوں کے پاس جیکٹس آ گئے،
پہلے آج سے 15 سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں، زیادہ بھی نہیں 10 سال پیچھے، اب تو لیدر کے اور اس کے جیکٹ ہے تو وہ چیز دیکھنے نہیں ملتی، لیکن 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹرز ملتے تھے، سمجھے، جو اون کے ہوتے تھے. ابھی بھی اکا دکا کسی کے پاس ہوں گے، مگر اب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ جدید دور ہے، ساری چیز انسان کو جدید چاہیے. مگر پیر جماعت علی شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ دین ہمیشہ پرانا ہے. دین ہمیشہ پرانا لینا، دین پرانا لو، سویٹر چاہے نئے نئے آ جائے. بہرکیف وہ سویٹر آپ نے دیکھا ہے کہ جو بونا جاتا ہے، تو عورتیں جو 2 سوئیاں ہوتی ہے یا ڈنڈیاں ہوتی ہے جس کے آگے باریک نوک ہوتی ہے، عورتیں اس کو ہاتھوں میں لے کر اس کو اسکول میں بھی پہلے ہمارے اسکول میں ہم کو بھی سکھایا گیا، تو بھول گئے، تو اس کو بونا جاتا ہے. ایک گاٹھ مار کے اور اس سے پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے، اس طرح سے وہ بنتے جاتا ہے. اب جب تیار ہو جائے، شروعات میں تو گاٹھ سمجھ میں آتا ہے، جب پورا تیار ہو جائے تو دیکھنے والا یہ بتا نہیں سکتا کہ اس کی شروعات کہاں ہوئی اور اینڈ کہاں ہوئی. سارا الجھا سامنے ہے پر سرا ملتا نہیں. سارا الجھا سامنے ہے پر سرا ملتا نہیں. تو یہی عالم ہے کہ ہمارے سامنے بھی ہمارے تمام پریشانیوں کے حل ہیں. زندگی کے تمام معاملات کا حل ہمارے سامنے رکھا ہے، مگر سارا الجھا سامنے ہے پر سرا ملتا نہیں. ہم اس سرے کو شاید ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بچپن کا دور ہے. حضرت کے سامنے ایک مرتبہ حضرت جو ہے وہ اپنے مدرسے میں یعنی استاد کے پاس جب بیٹھے تھے تو استاد کو آنے میں دیر ہوئی. حضرت جو ہے اپنی کلاس میں جو مفتی اعظم بیٹھے تھے. استاد جب پہنچے تو حضور مفتی اعظم ایک کتاب تھی ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھ رہے تھے، بند کتاب، اور ایسی یعنی پوری کھلی ہوئی نہیں تھی، بند تھی، اور ایسا دیکھ رہے تھے جیسے کہ پڑھ رہے تھے. تو استاد نے کہا کہ مصطفیٰ میاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور بند کتاب پڑھ رہا ہوں. کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں. استاد نے پوچھا بند کتاب بھی پڑھی جاتی ہے؟ بند کتاب بھی پڑھی جاتی ہے؟ جواب دیا کہ حضور اگر توجہ کی جائے اور غور و فکر کیا جائے تو یقیناً بند کتاب بھی پڑھی جاتی ہے. یہ کیا چیز تھی جس نے حضور مفتی اعظم کی آنکھوں میں وہ نور پیدا کر دیا تھا کہ بند کتاب کو پڑھ رہے تھے؟ اور ایسا نہیں، ایسے بارہا واقعات مفتی اعظم کے پاس. کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو حضرت فرماتے کہ فلاں کتاب دیکھ لو، اس میں یہ مسئلہ ہے. تو کہا کہ حضور دیکھ لی مگر نہیں مل رہا ہے. تو حضور مفتی اعظم ویسے ہی کتاب کہتے تھے منگائیے. کتاب منگائی جاتی. حضرت جو ہے وہ بات کرتے کرتے بے توجہی کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کھولتے. ایک ہوتا ہے کہ فہرست دیکھی اور کتاب کھولی، ایک ہوتا ہے کہ ہاں میں بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے اور ان کی طرف چہرہ ہے اور ان سے دیکھ کر ان کی طرف چہرہ دیکھ کر ایسی کتاب پڑھ رہے. حضور مفتی اعظم کا یہ عالم جب
کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور کتاب کی بات ہوتی، تو جب کتاب منگاتے اور کتاب کھولتے تو یہ کرامت ہی تھی سرکار مفتی اعظم کی کہ وہ مسئلہ یا تو اسی صفحے پر نکلتا یا ایک صفحہ آگے یا ایک صفحہ پیچھے، دو صفحہ پلٹنے کی کبھی ضرورت نہیں۔ حضور مفتی اعظم سے اگر پوچھا جائے کہ حضور یہ معاملات کیسے ہیں، ولایت تو اپنی جگہ پر ہے، یہ معاملات کیسے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ حضرت بھی فرمائیں گے ہمارا کیا ہے، سارا معاملہ تو نسبتوں کا ہے۔